ایران میں نظر آ گیا تو پاکستان کے لیے کافی ہوگا، بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ یہ سب ہم افق ہیں، لیکن وہ جو امریکہ میں چاند نظر آ رہا ہے اور ایسے وقت نظر آ رہا ہے کہ ابھی ہماری رات باقی ہو، یعنی ہمارا ابھی ادھر تب نظر آ رہا ہے جب کل شام کو ہمارے حساب سے جو ہے کل صبح ہوگی، مثال کے طور پہ شام نہیں، کل صبح ان کو نظر آ جائے، ہمارے دن کا آغاز ہونے سے پہلے اگر ان کو چاند نظر آ جائے تو آیا ہمارے لیے بھی پھر عید ہو جائے گی جمعے کو یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا اسکول ہے ہمارے یہاں فقہا کا جو اس بات کا قائل ہے، یعنی بڑے جید فقہا اس کے قائل ہیں، آیت اللہ کوئی، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے بڑے بڑے جید فقہا آج کے زمانے میں بھی ایسے فقہا موجود ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ امریکہ میں بھی اگر نظر آ جائے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ نیکڈ آئی سے دیکھا جانا شرط ہے، یہ تو فقہا فیصلہ کریں گے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہاں ہم افق ہونا شرط ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اگر اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر ایران میں نظر آ جائے چاند تو وہ پاکستان کے لیے بھی حجت ہے۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ ایکچولی تھوڑی سی اسپیشل ہے اور تھوڑی ڈفرینٹ ہے باقی ایپیسوڈ سے، کیونکہ آج ہم ایک پرٹیکولر فقہی مسئلے کو، ایک پرٹیکولر شرعی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں قبلہ ہماری ہمراہی کریں گے انشاءاللہ۔ آج 29 رمضان ہے، 29واں روزہ ہے، اور پاسبلٹی ہے کہ آج رات چاند نظر آ جائے گا، دنیا کے کچھ علاقوں میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا کل عید ہوگی یا نہیں، کیونکہ عید کے دن ہے مسلمانوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، تشیع و تسنم کے لیے بہت اہم دن ہوتا ہے رمضان کے بعد۔ ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ عید کا پتہ چلے کہ کب ہونی ہے کب نہیں ہونی۔ اچھا، تو اب ہمارے عالم تشیع میں آم، جو سائنس ہے مون سائٹنگ کے حوالے سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وسیلے کے ساتھ دیکھنا، وسیلے کے بغیر دیکھنا، اس میں کیا فرق ہے؟ علماء کا کیا فرق تھا؟ مرحوم شہید آغا رہبر کے کیا اس میں فتاویٰ تھے؟ اور اس کے مقابلے میں آغا سید سستانی کے جو ہے وہ شاید ان کی اختلاف نظر ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ ایک جو سوال کیا جاتا ہے کہ کچھ ایریاز ہم افق ہوتے ہیں، یعنی سیم ہورائزن، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ چاند نظر آ گیا تو آٹومیٹکلی دوسری جگہ پہ بھی عید ہو جاتی ہے۔ اب آیا ہم اور ایران ہم افق ہیں یا نہیں؟ مثلاً ایران میں اگر آج رات چاند نظر آ جاتا ہے تو ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو ذرا اس ایشو کو نا ہم ذرا بالکل تفصیل سے، آرام سے اس کو کھول کھول کے آپ ذرا بیان کر دیں ہمارے آڈینس کے لیے، تاکہ ان کو پوری طرح سے ان ڈیپتھ اس کی سائنس ایک ہی دفعہ ونس اینڈ فار آل سمجھ بھی آ جائے، ہر سال یہ ایشو دوبارہ بار بار پیش نہ آئے، تو ہم اس کو ایک دفعہ سیکھ لیں سر آپ سے، بالکل آپ ابتدا سے ہمیں بالکل بچوں کی طرح آپ سمجھانا شروع کر دیں۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ آپ بھی سب بڑے ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور ماشاء اللہ سمجھتے ہیں مسائل شرعی کو بھی، اور جو علمی اور سائنسی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو علم ہے۔ بہرحال مون سائٹنگ جو ہے رؤیت ہلال جسے کہا جاتا ہے، آ، اصل میں ایک تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رؤیت ہلال عربی میں ہم کہتے ہیں، اور اصل میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کریسنٹ کی سائٹنگ، مون سائٹنگ سے بجائے کریسنٹ، ہلال کا مطلب کریسنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سائنس کی روح سے بھی جانتے ہیں، علمی اعتبار سے جانتے ہیں کہ جب سورج اور چاند اور کیا کہتے ہیں زمین آپس میں ایک خط پہ قرار پاتی ہے، الائن ہوتی ہیں، تو اس کو کنجنکشن کا وہ کہتے ہیں۔ جب یعنی پرانا چاند جو ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے اور نیا چاند نکلنے والا ہوتا ہے، تو نیا چاند تب نکلتا ہے کہ جب یہ الائنمنٹ جو ہے حاصل ہوتی ہے، تو بالکل چاند جو ہے افق سے غائب ہو جاتا ہے، پھر ذرا سا اس حالت سے نکلتا ہے تو جو اس کا جو روشن جس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے سورج کی، ظاہر ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی تو روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے، اور جس طرف سورج کی روشنی پڑتی ہے، جس نون رخ کی طرف اس کی روشنی پڑتی ہے، وہ پھر ریفلیکٹ ہو کے اس کا انعکاس جو ہے زمین تک پہنچتا ہے۔
تو وہ جب کنجنکشن یا مخاط، عربی میں مخاط کا اسٹیج کہتے ہیں، کہ وہ تینوں آپس میں الائن جب ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی روشنی جو ہے سورج کی زمین پر نہیں پہنچتی چاند کو ٹکرا کے، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ اسٹیٹک تو نہیں رہتا، چاند مسلسل جس طرح سے ریوالو کر رہا ہے وہ زمین کے ارد گرد، تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے اس حالت سے نکلتا ہے، اور کنجنکشن کے فیز کے بعد جو ہے فزیکلی تو ایک نیا چاند شاید بن جاتا ہو، لیکن وہ جو کریسنٹ کی صورت میں، ہلال کی صورت میں جو پہلی کرنیں جو پہنچتی ہیں، ممکن ہے اسی دن کو نہ پہنچے، اس شام کو نہ پہنچے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کنجنکشن کا فیز آج دن میں 1 بجے ہوا ہے، تو شام تک، آج شام 5-6 گھنٹے صرف ہوئے ہوں گے کہ اس حالت سے نکل کے باہر آئے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آ، ممکن ہے کل 12 گھنٹے، کم از کم 14 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ پہلی کرنیں ہمیں پہنچیں۔ تو آج رات، اگر آج صبح کنجنکشن تھا تو آج شام ممکن ہے کسی جگہ پر نظر نہ آئے، یا بعض جگہوں پہ نظر آئے، بعض جگہوں پہ نظر نہیں آئی۔ تو فزیکلی بہت ساری کنڈیشنز میٹ ہونی چاہیے، تب وہ کریسنٹ جو ہے نظر آتا ہے، اور جب نظر بھی آتا ہے پہلی شب جہاں نظر آتا ہے تو بہت ہی باریک ہوتا ہے، بہت ہی ہورائزن کے قریب ہوتا ہے عموماً۔ تو وہ سائنس کے اعتبار سے مختلف اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں وہ ان کو نظر میں جانا پڑتا ہے، کتنے گھنٹے گزرے ہیں کنجنکشن سے، الٹیٹیوڈ کتنا ہے اس کا، افق سے کتنے ڈگریز اوپر ہے، 5 درجہ ہے، 6 درجہ ہے، الانگیشن وہ جو زاویہ بن رہا ہے، اینگل بن رہا ہے اس کا، وہ کتنا ہے۔ تو مختلف فیکٹرز ہیں، یا حتیٰ یہ بھی فیکٹر ہے کہ زمین جو سورج کی سرفیس پہ جو سرفیس جس پہ وہ شعائیں گر رہی ہیں سورج کی، وہ کیسا سرفیس ہے، صاف ہے، مسطح ہے، یا اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، ہیلی ہے مثال کے طور پہ، جس کی وجہ سے لائٹ ریفریکٹ ہو رہی ہے، ریفلیکٹ نہیں ہو رہی۔ تو مختلف فیکٹرز ہیں جس سے تعین ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سب فزیکل فیکٹرز ہیں، سب یہ فزیکل فیکٹرز ہیں، ان کو سائنس جو ہے ان کے بارے میں کیلکولیٹ بھی کر سکتی ہے، سائنس جو ہے بتا بھی سکتی ہے کہ اس وقت کیا صورتحال، اور اسی وجہ سے کہ آپ جب ایک سائٹ ہے moonssighting.com، اس پہ جائیں تو یہ ساری صورتحال وہاں پہ واضح طور پہ بیان کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سائنس کے اعتبار سے آج جو ہے ایک کروز بنے ہوئے، پورے عرصی کے کروز بنے ہوئے، مون سائٹنگ کروز ہیں، کہ اس کرو میں جو طول نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتی ہیں، اور ان کی وسعت ایسٹ سے ویسٹ ہوتی ہے، تو وہ ایک زون وہ ہے جس کے اندر چاند نظر آئے گا، بالکل نظر نہیں آئے گا، ایک زون وہ ہے نظر آئے گا آپٹیکل ایڈ سے نظر آئے گا، ایک اس کے بعد کا زون اور کرو نظر آئے گا جس میں زیادہ بہتر چانسز ہوں گے دیکھنے کے، اسی طرح یہاں تک کہ آخری زون وہ ہوگا جس کے اندر گرین بالکل ہے، جس کے اندر نظر آئے گا تو بالکل کیا کہتے ہیں، نیکڈ آئی کے ساتھ نظر آئے گا۔ اور آج سائنٹیفک کیلکولیشنز ہمیں تقریباً اطمینان کی حد تک یہ بتا دیتی ہیں کہ اس فلاں جگہ پہ سورج وہ چاند کی نظر آنے کی جو ہے پاسبلٹی اگر ہے تو کس طرح ہے، آپٹیکل ایڈ کے ساتھ ہے، آپٹیکل ایڈ کے بغیر ہے، آپٹیکل ایڈ سے مراد بینوکولرز بھی ہو سکتے ہیں، دوربین بھی ہو سکتی ہے، ٹیلیسکوپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپٹیکل ایڈس میں بھی فرق ہوگا، کیا کہتے ہیں، یہ بھی بتا دے گی کہ کیا کہتے ہیں یہاں پر، یعنی یقیناً جو ہے اگر صورتحال فضا بالکل اب آلود نہ ہو، فیزینس نہ ہو، تمام چیزیں بالکل واضح طور پر ہوں تو وہ جو ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ 4 زونس، ہاں یہ جو آپ دکھا رہے ہیں اس کو اوپر ذرا نیچے والے اس پہ جائیں گے، یہ تو کنجنکشن بتا رہا ہے نا، یہ تو یہ جو ابھی آپ کو بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کتنے بجے کنجنکشن ہوا ہے، کس تاریخ کی، جو ابھی پہلی والی جو آپ کی تھی نا، نیچے جائیے، یہ جو یہاں پہ سیدھے ہاتھ پہ جو یلو دکھا رہا ہے، کو رائٹ پہ جو یلو ہے وہ کنجنکشن کا ٹائم ہے، اوپر والی جو شیٹ ہے اس میں، یہ ہاں یہ کنجنکشن ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ کنجنکشن جو ہے یہ
थर्सडे को आज थी ये कंजंक्शन का टाइम था और ये कंजंक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हुआ था। यानी वो जो अलाइनमेंट हुई थी सूरज की, ज़मीन की और चाँद की, ये उस टाइम पे हुई थी और वहाँ से अब उसने निकलना शुरू किया है। यानी वो वक़्त था जब मिसाल के तौर पर अंधेरा यहाँ पे इन जगहों पे लेफ्ट हैंड पे अंधेरा था। तो अब देखना ये है कि कितने अरसे कितने घंटे ये हुआ है 1:23 यूनिवर्सल टाइम जो था उस वक़्त, यानी जीएमटी के हिसाब से जो यूनिवर्सल टाइम बनता है उस टाइम पे ये कंजंक्शन हुई है। अब इसमें और जितने घंटे अब लगेंगे हमारे पाकिस्तान तक पहुँचने के वो उससे बाद वाली साइड पे जो जिसमें अब यहाँ पे देखें ये इसको ज़रा बड़ा करें, अगर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो है ये पहला जो कर्व है रेड, वो नॉर्थ टू साउथ भी जा रहा है और ईस्ट टू वेस्ट भी है। तो ये सारे शहर जो है ना, ये सारे ममालिक जो हैं एक कर्व में आ रही हैं। हम उफ़ुक़ में ये सब। ये सारे जितने भी हैं ये सब हम उफ़ुक़ हैं। ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान तुर्की ये सब ममालिक जो हैं एक इस एतबार से हम उफ़ुक़ हैं और यहाँ पे इस आज की रात जो है यानी आज रात को क्रेसेंट की अगर रुयत का इम्कान होगा भी, तो वो ऑप्टिकल एड के बगैर मुमकिन नहीं है। हुँ, हुँ। देखिए यहाँ से यहीं से कल बहुत रात को कन्फ्यूजन शुरू होती है ना? अब जी, वो ऑप्टिकल एड है यानी जो मसला था, प्लीज़। ऑप्टिकल अच्छा इसके बाद फिर ग्रे एरिया है, फिर वो नीला है, ब्लू है, फिर ग्रीन है। यानी आज की रात जो है नॉर्थ अमेरिका में चाँद हर सूरत में नज़र आएगा। सही। यानी ये जो आज की रात जो है नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन हर जगह चाँद नज़र आ जाएगा। तो यानी जब फ्राइडे का दिन उनके लिए शुरू होगा वो हमारे हिसाब से कल शाम होगी, लेकिन एग्ज़ैक्टली। उनके लिए जो है फ्राइडे का दिन जो है वो पहली वो होगी शव्वाल होगी, ईद का दिन होगा। लेकिन हमारे यहाँ फ्राइडे में क्योंकि ऑप्टिकल एड से नज़र आने का इम्कान है और वो भी कम है, तो लिहाज़ा आज रात ये पाकिस्तान में जो है सूरज चाँद का नज़र आना जो है वो मुश्किल है। इसी तरह ईरान और सऊदी अरब में भी लेकिन सऊदी अरब वाले तो ख़ैर आज 30वाँ दिन मना रहे हैं, तो लिहाज़ा उनको तो हर सूरत में कल ईद करनी ही करनी है। क्योंकि वो 1 दिन पहले उन्होंने की थी, तो शुरू किया था और उनके यहाँ हमेशा ये मसला होता है कि वो जब ये पूरी ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस बता रही होती हैं कि सूरज के चाँद के नज़र आने का इम्कान नहीं है, तो वो फिर भी उनके यहाँ नज़र आ जाता है सिलसिला। बहरहाल वो एक अलग बहस है। अब सवाल ये है कि अगर ऑप्टिकल एड से नज़र आ जाए आज की शब, तो क्या हम उसको शरई तौर पर मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन शरई तौर पर फ़तवा क्या है? वो मुमकिन है कि एक मुज्तहिद और दूसरे मुज्तहिद के दरमियान इख्तिलाफ हो। एक और इख्तिलाफ ये है जो हमेशा से रहा है कि यानी पहला इख्तिलाफ ये है जिसका जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। दूसरा इख्तिलाफ ये है कि आया तमाम शहरों का हम उफ़ुक़ होना ज़रूरी है, जहाँ-जहाँ पे मसलन एक जगह पे नज़र आ गया है, दूसरी जगह पे नज़र नहीं आया, लेकिन चूँकि हम उफ़ुक़ हैं, एक उनका कर्व बन रहा है, लिहाज़ा एक दफ़ा एक जगह नज़र आ गया, तो वही काफ़ी होगा। पाकिस्तान ईरान में नज़र आ गया, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी होगा। बज़ाहिर तो ऐसे ही है कि ये सब हम उफ़ुक़ हैं। लेकिन वो जो अमेरिका में चाँद नज़र आ रहा है और ऐसे वक़्त नज़र आ रहा है कि अभी हमारी रात बाकी हो, यानी हमारा अभी उधर तब नज़र आ रहा है, जब कल शाम को हमारे हिसाब से जो है कल सुबह होगी मिसाल के तौर पे, शाम नहीं कल सुबह उनको नज़र आ जाए। हमारे दिन का आगाज़ होने से पहले अगर उनको चाँद नज़र आ जाए, तो आया हमारे लिए भी फिर ईद हो जाएगी जुमे को या नहीं? यानी ईरान का ईरान सॉरी अमेरिका में चाँद का देखा जाना हुज्जत है या नहीं हमारे लिए? तो ये इख्तिलाफ़ नज़र है यहाँ पे। एक तो ये कि बहुत सारे फुक़हा कहते हैं कि दूसरे मसले में हम उफ़ुक़ होना शर्त है। यानी वो अमेरिका में रुयत हिलाल जो है हुज्जत नहीं है हमारे लिए।
بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں کا بھی دیکھا جانا، اگر رات میں اشتراک یعنی ابھی ہماری رات ختم نہیں ہوئی اور وہاں پہ چاند نظر آ گیا ہے، تو پھر ہم بھی عید منائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اسکول ہے ہمارے یہاں فقہا کا جو اس بات کا قائل ہے، یعنی بڑے جید فقہا اس کے قائل ہیں، آیت اللہ کوئی، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے بڑے بڑے جید فقہا آج کے زمانے میں بھی ایسے فقہا موجود ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ امریکہ میں بھی اگر نظر آ جائے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، یعنی ان کے مقلدین پھر انتظار کریں گے کہ امریکہ سے خبر آئے، اور یہ تو اگر ہمیں اس سائٹ کے بارے میں اطمینان حاصل ہو جائے کہ اس کی جو کیلکولیشن اور آبزرویشن ہے وہ یقینی ہے، اطمینان آور ہے ہمارے لیے، تو پھر ہم ابھی سے فیصلہ کر سکتے ہیں آیت اللہ کو، یعنی جو فقہا جو قائل ہیں اس بات کے کہ امریکہ میں نظر آ جانا کافی ہے، تو وہ آج سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی کل عید ہے ہماری۔ آ، لیکن دیکھنا یہی ہوگا کہ یہ حصہ جہاں پہ چاند نظر آ رہا ہے اور ہمارے لیل میں شب میں اشتراک ہے یا نہیں۔ ہاں، اس طرح کا تو میرے خیال امریکہ کے ساتھ مشکل ہو جائے گا، میرے خیال انگلینڈ وغیرہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یو کے وغیرہ کے ساتھ، شاید کچھ ممالک کے ساتھ اشتراک ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت وہ تو بہرحال ابھی لیکن جو مسئلہ ابھی ہے، جو ہم افق شرط سمجھتے ہیں کہ ہم افق ہونا چاہیے، یعنی ایک افق ہونا چاہیے۔ افق سے کیا مراد ہے؟ اس ڈائیگرام میں بالکل واضح ہو جاتا ہے، ہم افق ہونے کا مطلب یہ کہ وہ سارے علاقے جن کے اندر جو امکان ہے رؤیت وہ برابر ہے، وہ برابر کا ہے۔ سے امکان رویت تو برابر کا ہے۔ یاد کہ ایران اور پاکستان اس ڈائیگرام کے حساب سے ایران اور پاکستان جو ہیں وہ ایک ہی وہ نظر وہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک افق رکھتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ دیو کلر ریڈ ہے۔ ہاں، یعنی اگر اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر ایران میں نظر آ جائے چاند تو وہ پاکستان کے لیے بھی حجت ہے، چاہے وہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہو، چاہے وہ آیت اللہ خامنائی شہید کا فتویٰ ہو۔ ظاہر ہے ان کے مقلدین تو ابھی جنہوں نے پچھلے سال ان کے فتوے پہ عمل کیا ہے وہ اس سال ابھی بھی جاری رکھتے ہوئے ہیں، وہ جاری رکھ سکتی ہیں اور اسی پہ عمل کریں گے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے تو بلکہ مسئلہ تبھی ہوتا ہے، ایک مسئلہ پیش یہی آتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے مقلدین کے لیے اگر ثابت ہو جائے کہ ایران والوں نے دیکھ لیا ہے، حتیٰ آیت اللہ سیستانی والوں کے لیے، تو پھر کیا پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی نے اعلان نہیں کیا تو ہم کیا کریں؟ یہ ایک وہی بہت اہم سوال ہے۔ سوال ہے۔ پاکستان نے تو ہماری توجہ ہوتی ہے کہ رویت ہلال مرکزی رویت ہلال اعلان کیا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام اسی پہ چلتی ہیں، لیکن شرعی مسئلہ تو حجت شرعی میرے لیے ذاتی طور پر ہونی چاہیے نا قائم۔ ذاتی طور پر مجھے پتا ہے کہ یہ دونوں شہر، یہ دونوں ممالک ہم افق ہیں، لہٰذا ایران کے اندر اگر نظر آ جائے تو پھر یہ پاکستان کے لیے بھی حجت ہونا چاہیے، اور پاکستان میں بھی جو ہیں وہ چاہے آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہوں، چاہے آیت اللہ خامنائی کے مقلد ہوں، تو انہیں عید منانی چاہیے۔ اور اگر وہ جو آیت اللہ کوئی جیسے کو کہا کہ اگر مقلد ہیں تو امریکہ کے میں دیکھا جانا جو ہے وہ ایک طرح سے حجت ہے۔ صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ہاں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی کے درمیان جو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی شہید کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ نیکڈ آئی سے دیکھا جانا شرط ہے، یعنی ہاں، یہ ایسا بڑا اہم سوال ایسا ہے۔ ہونا کہ گرین ایریا والا جو ہے یا بلو ایریا ہاں، والا وہ ہمارے لیے حجت ہے، صحیح۔ جس میں ایزیلی ویزیبل نیکڈ آئی ہے یہ آغا یا سیستانی کا ویزیبل فتویٰ ہے۔ پرفیکٹلی آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ، اور بہت سارے فقہا یہ ہے وہ آپٹیکل ایڈ جو ہے وہ حجت نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپٹیکل ایڈ سے تو نظر آ رہا ہے لیکن نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ رہا تو پھر وہ ہمارے لیے چاند شرعن حجت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو
تو جہاں تک رہا مسئلہ یہ کہ آپٹیکل ایڈ سے نظر آتا ہے، آ سکتا ہے، یہ نہیں آ سکتا، یہ بس تھوڑا سا یہ ایک سائنٹیفک ایک ہے، لیکن شرعی ایک مسئلہ سیکنڈ، یہ ہے کہ آیا وہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں امام شہید کا فتویٰ یہ ہے کہ آپٹیکل ایڈ کے ساتھ بھی اگر دیکھیں تب بھی حجت ہے، ایسا ہی ہے؟ تب بھی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، تو لہٰذا آئی گئے پتہ صحیح ہے۔ البتہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں ایران میں بھی وہاں کے جو دفتر رہبر ہیں جن کا کام رؤیت ہلال جن لوگوں کا ہے وہاں پہ، انہوں نے کہا ہے کہ آج رات ایران میں آپٹیکل ایڈ سے بھی نظر آنے کا امکان کم ہے، یعنی اس سائٹ کے حوالے سے وہ گویا اس سائٹ کے اندر جو بات کی گئی ہے اس کو ذرا ڈفر کر رہے ہیں اس سے، یعنی آج شاید آپٹیکل ایڈ سے بھی نظر نہ آئے رات کو۔ ابھی تو خیر وہاں پہ وقت نہیں ہوا، لیکن آپٹیکل ایڈ سے جو ہے نظر آنا جو ہے مشکل ہے، جی یعنی آج رات سیٹ اپنے مشکل ہے، لیکن اگر فرض کریں آج رات نظر آ جائے ایران میں آپٹیکل ایڈ سے، اور ادھر سے ہم ایران اور پاکستان کا ہم افق ہونا بھی ثابت ہو جائے، تو پھر تو چاہے پاکستان میں رؤیت ہلال والے اعلان کریں یا نہ کریں، مرکزی رؤیت ہلال اس کو عید منائے نہ منائے، لیکن ہمارے اوپر پھر ایک مسئلہ بنے گا کہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ ایران میں نظر آ گیا ہے، آپٹیکل ایڈ سے نظر آیا ہے، تو آیت اللہ خامنائی کے مقلدین کے لیے تو پھر مشکل یہ ہو جائے گی کہ وہ کل ان کو عید منانی پڑے گی، پھر یہ مشکل ہوگی کہ پھر دوسرے لوگ تو عید نہیں منا رہے، ہم کیا کریں؟ یہ ہمیشہ کا ایک مسئلہ رہتا ہے۔ آن سال پہلے بھی ہوا تھا غالباً 1-2 سال پہلے۔ نہیں، یہ یہ مسئلہ ہر سال ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم زیادہ اس پہ بہت زیادہ اس کی باریکیوں میں نہیں جاتے، تو لہٰذا ہم بس آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ورنہ یہ شرعی مسئلے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی آپ مولوی حضرات نہیں چاہتے کہ ہم عید سب اکٹھی کریں، نہیں، عید کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عید میں یعنی جس دن عید کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اگر عید کا دن ہے تو ایک طرف سے روزہ رکھنا حرام ہے، اگر عید کا دن نہیں ہے، تیسرا دن ہے رمضان کا، تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو اب آپ جو ہے دو ایکسٹریم چیزوں کے درمیان پھنس گئے، روزہ رکھیں تو مشکل، نہ رکھیں تو مشکل، تو ایسی صورت میں تو پھر آپ احتیاط یہی ہے کہ آپ سفر کریں اور روزہ نہ رکھیں سفر کر کے۔ بہرحال وہ ایک مسئلہ ایک اپنی تھا، لیکن بات یہی ہے کہ رؤیت ہلال جو ہے وہ ایک علمی سائنسی کام ہے، رؤیت ہلال یعنی دیکھنا ثابت کرنا، اس میں کیلکولیشنز آبزرویشنز رؤیت کی جو ہیں سائنٹیفکلی ثابت ہو سکتی ہیں، اور یقین اگر حاصل اطمینان اگر حاصل ہو تو حجت ہے ہمارے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس حد تک ہمیں ان کے بارے میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حکم شرعی ایک الگ چیز ہے، سائنٹیفکلی ہمارے لیے ثابت ہے کہ آج رات امریکہ میں نظر آ جائے گا، کیا شرعن وہ حجت ہے ہمارے لیے؟ یہ سائنس اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ شریعت ہی فیصلہ کرے گی، یعنی قرآن و سنت سے فقہا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا جو ہے شریعت نے ہم افق شہروں کے اندر سب کو کیا کہتے ہیں وہ قرار دیا ہے، یعنی ان کے لیے حجت قرار دیا ہے رؤیت کو، یا نہیں دوسرے شہروں میں بھی، مغربی شہروں میں بھی نظر آ جائے تو کافی ہے۔ یہ جو فقہا فیصلہ کریں گے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہاں ہم افق ہونا شرط ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، جو بعید ممالک بعیدہ ہیں غرب میں، مغرب کی طرف ہے، چونکہ ظاہر ہے مغرب کی طرف جاتا ہے نا، چاند مغرب کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ وہاں جیسے بڑھتا جاتا ہے مغرب کی طرف تو رؤیت کا امکان بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ وہ محاق سے نکلنے کا وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا جو دائرہ ہے وسیع ہوتا جاتا ہے، یعنی وہ جو جس حصے پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس کا دائرہ اس کا میں وسعت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کریسنٹ بڑھتا جاتا ہے، اس نیو مون کی حالت سے نکل کے پھر بڑھتا جاتا ہے، تو اب افق ہونا بھی ایک سائنسی مسئلہ ہے، یعنی ایک اعتبار سے فقہا کہتے ہیں، یعنی وہ شہر جن کے اندر رؤیت برابر اس کی کا احتمال ہے، یعنی اگر ایک جگہ
نظر آ گیا تو دوسری جگہ بھی نظر آئے گا۔ اب نظر اگر نہیں آیا تو اس وجہ سے نظر نہیں آیا کہ شاید وہاں پہ بادل تھے یا کوئی اور معنی نہیں تھی۔ لیکن ہم افق ہونا یعنی جو تمام وہ علاقے، وہ تمام شہر جو کہ اے، ان کے یہاں رؤیت کا امکان برابر ہے، مساوی ہے۔ یعنی ایک جگہ دیکھے جانے کا مطلب ہے کہ دوسری جگہ بھی ہر صورت میں وہ چاند یعنی ہلال نظر آئے گا۔ اچھا ایک جاتے تھے چھوٹا سا سوال، ٹائم بھی مختصر رہ گیا، مجھے پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ کسی شہر میں نظر آتا ہے کسی میں نہیں آتا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ اکثر وزیرستان والے کو اختلاف کرتے ہیں، وہاں پہ نظر آ گئی۔ یہ وزیرستان والے تو خلاف کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں میرا خیال ہے اس وجہ سے کہ وہ سعودی عرب کی پیروی کرتے ہیں، اس شاید اس میں۔ یہ بھی شور صحیح۔ اور پھر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی جو وہ ظاہر ہے کہ شہادتوں کا انتظار کرتے ہیں، اب وہ شہادتیں جو ہیں جمع کرتے ہیں۔ رؤیت ہلال ثابت ہونے کے 3 ذریعے ہیں نا، ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ خود سے دیکھیں، دوسرا یہ کہ آ، اتنے زیادہ لوگ دیکھیں کہ اطمینان حاصل ہو جائے، اتنی زیادہ شہادتیں ہوں کہ تواتر کی حد تک ہو اور ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ 2 گواہ آ کے کہتے ہیں، 2 مرد عادل گواہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ چاند دیکھ لیا، آپس میں ان کی گواہی ٹکرائے بھی نہیں، یعنی ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، ایک کہتا ہے دوسری جگہ دیکھا ہے، ایک کہتا ہے اس حالت میں دیکھا ہے، ایک کہتا ہے دوسری حالت میں دیکھا ہے، ان کی گواہیاں آپس میں نہ ٹکرائیں۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ وہ گواہیاں آپس میں تو نہیں ٹکراتی، صحیح ہیں، لیکن مثال کے طور پہ جو یقینی سائنسی جو معلومات ہے، یقینی جو محاسبات ہیں سائنس کے علمی، ان سے ٹکراتی ہے۔ یعنی سائنس کہہ رہی ہے کہ ابھی کنجنکشن سے تو نکلے ہی نہیں ہے، وہ ابھی تو محاق سے نکلا ہی نہیں ہے، یا ابھی نکلا ہے تو ابھی چند 1-2 گھنٹے ہوئے ہیں محاق سے نکلے ہوئے، یعنی آپ کے شہر تک پہنچتے ہوئے کنجنکشن سے نکلے ہوئے اسے چند 4-5 گھنٹے ہوئے، 4-5 گھنٹے کے بعد تو بظاہر نظر نہیں آتا، کم از کم 8-10 گھنٹے زیادہ گزرنے چاہیے، تبھی جو ہے رؤیت کا امکان علمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے ممکن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گواہیاں وہاں پہ بظاہر حجت ہیں، چاہے وہ اس علم اور سائنس کے مقابلے میں کیوں نہ ہو، شاید یہی وجہ ہے۔ لیکن آ، آ، در ہر صورت پاکستان میں بھی وہ گواہینوں کو تلاش کرتی ہیں، علمی اعتبار سے گرچہ ان کے پاس وہاں پہ جو روزگار حال ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ سارے لوگ ہوتے ہیں سائنس کا، وہ جو مختلف آبزرویٹری سے تعلق رکھنے والے، سپارکو سے تعلق رکھنے والے، نیوی سے تعلق رکھنے والے، جن کا کام ہی یہی ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹیلیسکوپ بھی لگا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہی کہ شہادتوں کی تلاش ہوتی ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپٹیکل ایڈ کافی نہیں ہے، یعنی یہاں پہ ظاہراً روایت یہی ہے کہ یہاں کے علماء اہل سنت علماء میں بھی شاید آپٹیکل ایڈ کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن آج کل جو ہے بہت سارے فقہا، شیعہ فقہا جو ہیں آپٹیکل ایڈ سے، البتہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہت سارے علمی وزین علمی شخصیتوں کے مالک فقہا نے آپٹیکل ایڈ کو سے دیکھے جانے کو بھی حجت جانا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں چاند تو وہی ہے جو نظر آ رہا ہے، ہلال تو دیکھ، آپٹیکل ایڈ سے آپ ہلال کو ہی دیکھ رہے ہیں، آپ چاند کو تو نہیں دیکھ رہے، چاند تو نظر نہیں، چاند تو ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چاند کا جو آپ کو پتہ ہے کہ چاند کس جگہ پر ہے، اصل ایشو جو ہے یعنی چاند کی پوزیشن کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہلال ہے، وہ جو ایک یعنی وہ جو ایک سلیور آف لائٹ ہے، اس کا دیکھا جانا ہے، وہ اس کے اندر بڑے فیکٹرز ہیں، اور اس کے بارے میں سائنسی اعتبار سے بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا 100%، لہٰذا اس میں بھی کیلکولیشنز میں بھی اختلاف ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر فجر کا ٹائم جو ہے 2-3 منٹ کا اختلاف کیلکولیشنز میں بھی ہوتا ہے، غروب کا وقت جو ہے اس میں بھی 2-3 منٹ کا اختلاف کیلکولیشنز کے حساب سے بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سارے مسائل ہیں، ہمیں سائنس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن حکم شرعی سائنس کے تابع نہیں ہے، حکم شرعی، ہاں یہ مون سائٹنگ بہت سارے دوسرے مسائل کی طرح جہاں پر جو ہے سائنس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک
ایک فضا رات بھر کا میں بس شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے یہاں تک سائنس ہماری ایکسپلین کر دی اس مسئلے میں، وہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ اور میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی بھی اگر کوئی ہمارے ویورز کے سوالات ہوں، جزوی سوالات کچھ بھی فقہی، وہ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اگر آج عید ہوئی کل یا پرسوں ہوئی، ایڈوانس آپ سب کو عید مبارک، انشاءاللہ قبلہ آپ کو بھی عید مبارک۔ اور بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے سائنٹیفک جہاں تک ہمیں سمجھا سکتے تھے ابھی تک سمجھا دیا اس ریکارڈنگ میں۔ مزید ہماری سواری نہیں ہاں بالکل ایسی ہے، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، انشاءاللہ